فرقے باطلہ نے لاہور کے اندر ایک سازش کا ارتکاب کر کے اپنے چہرے کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن وہ بھول گئے کہ ابھی عبد القادر روپڑی کے بیٹے زندہ ہیں۔ وہ بھول گئے کہ ابراہیم کمیر پوری کے فرزند ابھی زندہ ہیں۔ وہ بھول گئے کہ حافظ محمد عبداللہ شیخو پورے کے بھائی ابھی میدان کے اندر موجود ہیں، اور انشاءاللہ جب تک یہ لوگ موجود ہیں اس وقت تک، بلکہ میں اس سے بھی آگے جانا چاہتا ہوں کہ اہل حدیث قیامت تک موجود رہیں گے، اور قیامت تک ان کے چہروں کو بے نقاب کرتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اب میں جس شخص کو دعوت دینے جا رہا ہوں ان کا موضوع ہے اللہ تعالی کی گستاخیاں۔ ان کی نظر ایک بات کیے دیتا ہوں کہ ہوگا نہ مجھ سے خدائے شہر کا احترام، ہوگا نہ مجھ سے خدائے شہر کا احترام، میری زبان کے واسطے تالے خرید لو۔ دعوت خطاب دیتا ہوں جناب پروفیسر عبد الرزاق ساجد صاحب، ان کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی گستاخیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وما قدر اللہ حق قدرہ۔ آتی تو رہی کانوں میں المناک آوازیں، آتی تو رہی کانوں میں المناک آوازیں، مگر تیرا دل اپنے ہی حالات میں گم تھا۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماؤ بہنوں، انسان کے ہاتھوں رحمان کی ہونے والی گستاخیاں، یہ عنوان ہر اس شخص کے لیے ہے، مرد اور عورت کے لیے ہے، کہ جو اگر مسلمان نہیں کم از کم انسان ہے، تو میں آج کا موضوع اس کی نظر کیے دیتا ہوں اور اس کے نام کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے ہم مالک کی توفیق سے اللہ رب العزت کے بارے میں مسلمانوں کا ایک متفقہ قاعدہ اور اصول اس کو ذہن نشین کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے انسانوں سے شکوے اور ناقدری کے معاملات کو آگے رکھتے ہیں۔ پہلی بات کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس جملے سے دنیا کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ جو انسان ہے اسے رحمان کے اس خاصے کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ رب اکیلا ہے، باقی سب مربوب ہیں۔ وہ اکیلا رب ہے، باقی سب ہمارا عقیدہ یہ ہے
کہ اللہ اکیلا رب ہے، باقی سب مربوب ہیں، اور وہ اکیلا خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ اللہ اکیلا خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں۔ وہ اکیلا الہ ہے، وہ اکیلا الہ ہے، باقی سب معلوم ہیں۔ وہ اکیلا معبود ہے، باقی سب عابد ہیں، اور وہ اکیلا مسجود ہے، باقی سب ساجد ہیں۔ حضرات، وہ اللہ ذات میں بھی اکیلا ہے، وحدہ لا شریک، وہ مالک اسماء میں بھی اکیلا ہے، لا شریک لہ، وہ ہستی صفات میں بھی اکیلی ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ رب تصرفات میں بھی اکیلا ہے، اس جیسے تصرفات کسی کے نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ کیفیات میں، حیات میں، ربوبیت میں، الوہیت میں وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اگر کسی نے کسی بھی اعتبار سے ان چیزوں میں رب کو کسی کے ساتھ کھڑا کر دیا یا کسی کو لا کر کے رب کی برابری دینے کی کوشش کی، تو یہ انسان لاکھ با ادب بنے، اس کائنات کا یہ بدترین گستاخ ہے۔ یہ محب کہلائے، یہ عاشق کہلائے، یہ پان کھا کے بھلیاں سرخ کر لے، یہ میک اپ کر لے، یہ رنگ رنگیلے مزاج اپنا لے، لیکن رب کی نگاہوں میں اور رب کے قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کی نظروں میں یہ دنیا کا بدترین گستاخ انسان ہے۔ ہمیں گستاخ کو گستاخ نہیں کہنا ہے، بلکہ گستاخی کو عیاں کر کے اسے با ادب ہونے کی دعوت دینی ہے۔ میرا دین، میرا مزاج اگر میری تربیت یہ کرتا کہ گستاخ کو گستاخ کہو اور اتنا اچھالو کہ اس کی بولتی بند ہو جائے، تو آج کی رات گجرانوالہ کا شہر گستاخی کرنے والوں کے خلاف ان کے ناطقے کو بند کر دیتا۔ لیکن میرے محبوب نے یہ تربیت نہیں کی، اس نے کہا ہے کہ حسن ادب سے، پیار اور محبت سے روڑے مارنے والوں کے خلاف بھی ایکشن کچھ اس طرح کا ہونا چاہیے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میں ان لوگوں کی ہدایت کا سوالی ہوں۔ حضرات، میں جتنی باتیں کر رہا ہوں، ہر بات کے آخر میں میری دعا ہو یا نہ ہو اسے محذوف سمجھ لیجئے گا کہ اللہ جس کسی سے بھی ناموں کی جنگ نہیں مولا، جو بھی یہ گستاخی کر رہا ہے اس کو گستاخی سے نکل کے ہدایت کے میدان میں آنے کی توفیق دے دے۔ حضرات گرامی، مالک نے کہا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، بندے تو جان لے، یہ بندے ہم صرف وہابی نہیں ہیں، جو بھی بندہ ہے وہ جان لے اللہ ایک الہ ہے، اس کے ساتھ الہ کوئی نہیں، وَإِلَٰهُكُمْ الہ واحد، وہ اکیلا ہے، کسی دوسرے کو شریک نہ کرنا۔ حضرات آگے بڑھتے ہیں، رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنی ناقدری کی خبر دی ہے کہ میرے بندے میری ہی ناقدری کر رہے ہیں۔ 3 جگہ پہ فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، ما قدر اللہ حق قدری، وما قدر اللہ حق قدری۔ انہوں نے، گستاخوں نے، ظالموں نے، بے قدروں نے میری قدر ویسے کی ہی نہیں جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ حضرات، اللہ بے قدری کی انسانوں کی طرف سے خبر دینے کے بعد پھر میرے مالک اس بے وقاری پر سوال کرتے ہیں، مجھے بے وقار بنایا تو کیوں بنایا، بے قدری پہ اترے تو کیوں اترے،
میرے خلاف بولے تو کیوں بولے؟ گستاخیاں کی تو کس لیے کی؟ فرمایا مالکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کو اس کا وقار نہیں دے رہے؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کون سی مرض لگی ہے؟ کیا پرابلم بنی ہے؟ کون سا وائرس آیا ہے؟ کون سا بیکٹیریا آیا ہے؟ کون سی انفیکشن ہو گئی ہے؟ کون سا نزلہ گر گیا ہے کہ تمہیں میں نے اپنا بندہ بنایا وقار کرنے کے لیے، مجھے باوقار بنانے کے لیے، تم ہی نے مجھے بے وقار کر دیا۔ پھر میرے مالک اس دوری اور غروری پر بھی استفسار کرتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ حضرات جو بھی انسان ہے اور انسان کا بچہ ہے، جو انسان ہے کم از کم یا انسان کا بچہ ہے، میرے رب کی اس منادی پہ، ندا پہ، صدا اور آواز پہ اور اس باز گشت پہ جو مکہ و مدینہ سے آج یہاں مسجد الفتح تک سنائی دے رہی ہے، قرب و جوار میں دائیں بائیں اپنے اور بیگانے کا چکر نہیں، جو بھی انسان ہے سنے۔ اللہ پوچھتے ہیں ما غرک بربک الکریم، تجھے اپنے کریم رب سے دور کس نے کیا اور تجھے دھوکے میں کس نے ڈالا؟ الذی خلقک فسواک، یہ جن کی تو پشت پناہیاں کر رہا ہے انہوں نے تجھے پیدا کیا ہے، جن کی وکالتیں کر رہا ہے اور جن کی پیچھے لگا ہوا ہے، جن کو بڑا کر رہا ہے، جس نے تجھے بنایا برابر برابر بنایا، کان دیے، آنکھیں دی اور کم از کم انسان تجھے زبان دی، تو اس کی دی ہوئی زبان سے اس کی وکالت کیوں نہیں کر رہا ہے؟ حضرات، ان ابتدائی شکووں کے بعد میں اپنے بھائیوں کے حوالے سے چھوٹی سی بات بھی کہہ دوں۔ بھائیوں کو شوق چڑھا ہے توحید لینے کا، توحیدی بننے کا۔ مجھے بڑی خوشی ہے، مجھے بڑی خوشی ہے، اور اللہ ان کے ذوق کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے۔ میری دعا ہے اللہ دوبالا کرے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ لوگوں، تمہارے مسلک کی صداقت آسمان والے نے دنیا کے کہے جانے والے داتا دربار میں آپ کو یا مجھے لے جانے کی رب کو ضرورت نہیں پڑی۔ رب کی توحید کے خلاف بولنے والوں سے بھی رب نے دبے لفظوں میں منوایا، شرک حرام ہے، توحید بن چارہ نہیں ہے، اور ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا۔ یہاں تک تو ہم لے آئے ہیں ان کو باتوں ہی باتوں میں، یہاں تک تو ہم ان کو لے آئے ہیں باتوں ہی باتوں میں، کچھ اور کھل جائیں گے دو چار ملاقاتوں میں، دو چار سیمینار اور ہونے دو۔ پہلا ہوا کہا شرک ہے ہی نہیں امت میں، اگلا آیا کہا شرک ہے اصغر ہے۔ بابا جی ابھی اصغر کا پتہ چلا ہے، انشاءاللہ اکبر بھی مل جائے گا، اکبر بھی مل جائے گا۔ جو چھوٹے منڈے دا پتہ لگ گیا وڈا بھی لگ جائے گا، وہ بھی گھر ہی ہونا ہے۔ ہاں جی، ہم بات کرتے ہیں، شوق چڑھا ہے توحیدی بننے کا۔ ایسے ہی ہے کسی کو اے سی کا شوق ہو جائے لگوانے کا، غلط بات تو نہیں، گرمی سے بچنا چاہیے، اے سی لگوانا چاہیے، لیکن اگر اے سی خرید کے لا کے خود فٹ کرنا شروع کر دے، سپلٹ اے سی ہے، آؤٹ ڈور کو اندر لگا لے اور انڈور جو ہے باہر اوپر لگا لے، انڈور اوپر لگا لے، اور پھر گالیاں دینے لگے جی اس سے تو کہتے تھے ٹھنڈی ہوا آنی ہے، یہ تو گرم آ رہی ہے۔ او میرے بھائی، تجھے اے سی کا شوق یہ برا نہیں، اچھا ہے، لیکن تیرے ہاں جو اندر مکینکی ہوئی ہے نا، فٹ ہوئی ہے، وہ تو نے اپنے طریقے سے جو کی ہے نا، اس کو تو نے آؤٹ ڈور کو اندر لگا لیا ہے، انڈور کو باہر لگا لیا ہے۔ میرے ان بھائیوں سے بھی یہی ہوا ہے، یہ اسی طرح ہے کہ پھر اس سے تنگ آ کے ہیٹر لگا کے بیٹھ جائیں اور کہیں نہیں جی اس سے تو یہ چنگا ہے، پھر اسی میں آگ جلائیں، اگر اس نے بھی گرمی دینی ہے اس نے بھی دینی ہے تو یہی ہے۔